نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وَيَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني رسول الله إليكم جميعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں جو قرآن پاک کی سورہ حج کی آخری آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ بیان کروں، سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان سے گزارش ہے کہ اگر وہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق بنانا چاہتے ہیں تو پھر شناختی کارڈ کے خانے میں ایک خانہ ضرور بنا دیں کہ جو مذہب جس مذہب پہ عمل پیرا ہے وہ اپنا مذہب لکھائے۔ عیسائیوں نے آج تک اپنا مذہب لکھوانے میں آر محسوس نہیں کی۔ کسی کا نام انور ہے تو وہ لکھاتا ہے انور مسیح، جوید ہے تو وہ جوید مسیح، یعنی اپنے نام کے ساتھ وہ مسیح لگانا فخر محسوس کرتا ہے۔ اور اگر شناختی کارڈ کے خانے میں آ گیا عیسائیت، اس پہ عیسائی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا مذہب ہے عیسائیت اور وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح قادیانی کے شناختی کارڈ پہ بھی قادیانی لکھا ہو یا مرزائیت لکھی ہو، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ قادیانی نے دھوکے سے مسلمان عورت سے نکاح کر لیا، 10 سال تک اس سے نکاح رکھا، بچی ہو گئی، اب اس عورت کو زبردستی قادیانیت یا مرزائیت میں وہ داخل کرنا چاہتا ہے اور اس کو اسلام کا چھوڑنے کا کہہ رہا ہے۔ اگر اس کے شناختی کارڈ پر مرزائیت لکھا ہوتا یا قادیانیت لکھا ہوتا تو مسلمان دھوکے میں تو نہ آتے، یا اس نے اپنے نام کے ساتھ آگے قادیانیت لکھایا ہوتا۔ یہ ہے منافق، ایک اوپر سے کافر ہے اور جن کو ڈکلیئر کافر کر دیا گیا، ایک کافر ہے اور پھر اپنے نام مسلمانوں والے رکھتے ہیں اور پھر مسلمان عورتوں کو
ان کی عورتیں مسلمان مردوں کو ورگ لگا کر ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور مرد جو ہیں جن کے ذہن پختہ نہیں ہوتے وہ مرزائی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں ہیں، وہ کہتی ہیں اب میں بچوں کو کہاں چھوڑوں، بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، تو وہ کچے ذہن والی عورتیں وہ اسلام چھوڑ کر قادیانی بن جاتی ہیں۔ جس طرح بھٹو نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا نا، عمران خان صاحب آپ شناختی کارڈ کے اندر ایک خانہ بنا دیں کہ اگر کوئی قادیانی ہے تو قادیانی لکھے، اگر کوئی مسلم ہے تو مسلم لکھے یا اسلام لکھے، مرزائیت لکھے، اسی طرح مسیح ہے تو مسیحیت لکھے۔ وہ کئیوں ناممکن نام کے ساتھ جاوید مسیح، انور مسیح، لال مسیح وغیرہ وغیرہ ایسے وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ اگر خانہ بھی بن گیا تو ان کے لیے فائدہ ہے، شناختی کارڈ کی ان کی پہچان ہو جائے گی۔ اسی طرح مرزائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو ریلیشن ہے وہ تو نہ ہو، بعد میں جو کنڈے نکالنے ہیں، جس پہ اس طرح یہ سوشل میڈیا پر جو بات بار بار آ رہی ہے، ایک عورت کی 2 بچیاں بھی ہوگی، 10 سال تک اس نے شادی رکھی، اور پھر وہ اس کو بھی اسلام چھوڑنے کا کہتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس بیٹی کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کی بچوں کی حفاظت فرمائے، جس نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کی جائیداد ساری ہڑپ کر گیا، اب اس سے پوچھنے والا کون؟ کوئی نہیں، حکومت بھی نہیں پوچھتی۔ ڈرو مت، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر چلو، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ بلندی عطا فرمائے اور تم سرخرو رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا، جب آپ میں مفہوم آپ بتا دیتا ہوں، یہ جہاد ہے وزیر اعظم صاحب، یہ جہاد ہے کہ تم ان کے علیحدہ علیحدہ خانے بنا لو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، حقّا جہاد ہی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تم پر دین کے اندر، دین کے قوانین کے اندر، دین کے اصول کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی تنگی نہیں، کوئی تکلیف نہیں دین کے اندر۔ تنگیاں تکلیفیں ہم نے خود بنا لی، کوئی بھی ذرا بھی تمہیں کوئی تکلیف تنگی ہے ہی نہیں۔ اور یہ دین کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، ابراہیم کا دین ہے۔ اور اس رب نے ہوا سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، ہم مسلم ہیں، یہ نام اللہ نے ہمیں دیا۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں ہوئی ہیں ان میں بھی تمہارا نام اللہ نے مسلمان ہی رکھا تھا۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان صحیفوں میں بھی جو آنے والی محمد عربی کی امت ہے اس کا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ من قبل وفی ھذا، اسی طرح اگر لیکون الرسول شہیداً علیکم، تمہارا رسول، تمہارا نبی، تمہارا رہبر
تم پر گواہ ہے، تاکہ ہو جائے تمہارا نبی تم پر گواہ کہ واقعی تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کا کام کر دیا ہے تم نے۔ اگر نبی کو اپنا گواہ بنانا چاہتا ہے وزیر اعظم، تو اس بات کو پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتا ہے، اس کو بھی پڑھ کہ اگر تو نبی کا ماننے والا ہے اور نبی کو پھر اپنا گواہ بنانا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا تم مسلمان سچے ہو جاؤ گے، مسلمان پکے ہو جاؤ گے، تو تمہارا نبی تم پر گواہ ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہو جائے تم پر اللہ کا رسول گواہ۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ مرزئی ہو گیا، یہ یہودی ہو گیا، یہ عیسائی ہو گیا، اور اس نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا، اس نے یہ گواہی مسلمان جتنے ہیں نا وہ ان کے خلاف دیں گے۔ جی ہاں، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، تو اس آیا مقدسہ کا مقصد سمجھ، مفہوم سمجھ، اس کا ترجمہ جان وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز تو پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو، پوری قوم کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے اندر مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق نظر آتا ہے، باہمی محبت نظر آتی ہے، باہمی تعلق نظر آتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، ہمیشہ نماز قائم رکھ، ہمیشہ صلاۃ قائم رکھ، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتا رہے، جتنے بنے غریبوں فقیروں کو تقسیم کرتا رہے۔ پہلے سرکاری نظام تھا زکوٰۃ کا، اور سرکار خود بانٹتی تھی غریبوں کو۔ اب ٹیکس آ گیا، اس جگہ ٹیکس نے لے لی، اور ٹیکس دگنا تگنا بھی ہم دے دیتے ہیں، پھر بھی حکومت کا پیٹ نہیں بھرتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم رکھ، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی رسی کو تھام، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو تھام لے، اللہ کی رسی کو تھام لے، اللہ پر توکل کر، کیونکہ اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے۔ اور ایسے دھوکے باز مرزائیوں، فراڈیوں سے مسلمانوں کی جان چھڑا، یہ تیرا کارنامہ ہوگا۔ بھٹو جتنا بھی برا تھا نا، آج لوگ کیوں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس نے مرزائیوں کو نکال کے پیر پھینک دیا تھا، جس طرح دودھ میں مکھی گر جائے تو پھینک دیتا آدمی۔ یہ غیر مسلم ہے، اور ان کو اوپر کیس کیا جائے، اور ان کو کڑی سے کڑی بلکہ سزائے موت دی جائے کہ انہوں نے دھوکے سے مسلمان لڑکیوں سے شادی کی، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ان کے خلاف سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں درخواستیں دو، اور ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ لڑکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے نکاح کرتے ہیں۔ تحقیق تو شناختی کارڈ سے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حرام زادے ہیں کہ نہیں۔ ان حرام زادوں کو ننگا کرو۔ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمان بچیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو فوری طور پہ ننگا کرو، فوری طور پہ۔ پھر میں اپیل کروں وزیر اعظم سے کہ اس آیا مقدسہ کا ترجمہ بھی جانو، اور مسلمانوں کے شناختی کارڈ پر مسلمانوں کا مسلمان لکھاؤ،
اور جس باقی کوئی نہیں لکھاتا تو نہ لکھائے، جس شناختی کارڈ پر مسلمان لکھا ہوگا اسی سے نکاح ہو، دوسرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، اسی سے شادی ہو، شناختی کارڈ چیک کیا جائے۔ شناختی کارڈ اگر نہیں بنا ہوا تو وہ اپنا سرٹیفکیٹ اسلام کا بنوائے، نادرا سے بنوائے، اور اس پر کسی عالم دین کی تصدیق ہو۔ عمران خان کر جا، یہ کام کر جا، شناختی کارڈ کے خانے میں کم از کم اور کوئی نہیں لکھاتا تو نہ لکھائے، مسلمانوں کا تو لکھو، مسلم، اسلام، باقی کوئی نہیں لکھاتا تو نہ لکھائے، عیسائی نہیں لکھواتے تو نہ لکھوائیں، یہودی نہیں لکھواتے تو نہ لکھوائیں، ہندو نہیں لکھواتے تو نہ لکھوائیں، مرزائی نہیں لکھواتے تو نہ لکھوائیں۔ تحقیق کر کے، تحقیقی پہلو سے ہر چیز کو مد نظر رکھ کر مسلمان لکھو، ہمارے شناختی کارڈوں میں مسلمان لکھو، مسلمان لکھو، مسلم یا اسلام، مذہب اسلام، مذہب عیسائیت، مذہب مرزائیت، مذہب یہودیت، یہ سارے لکھو۔ ہندو ہے تو ہندو مت لکھو، بودھ ہے تو بودھ مت لکھو، کوئی کسی مسلک سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا وہ لکھو، اور یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اور پتہ نہیں کتنی بچیاں اس طرح دھوکہ کھائیں گی اور بعد میں والدین بیچارے پچھتاتے رہیں گے۔ اس آیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس آیا کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس آیا کو دیکھ کر کم از کم مسلمانوں کے شناختی کارڈ میں ایک خانہ اور بنا دے جس میں لکھا ہو اسلام، اسلام، ہم اسلام کے چاہنے والے ہیں، اسلام ہمارا اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ رب نے فرمایا سماکم المسلمین، رب فرما رہا میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو ہم نے تو فخر ہے۔ ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو، مرزائیوں کو، سب کو ننگا کرو۔ ہوا مولاکم، وہی اللہ جس کو تم تھامے، وہی تمہارا مددگار ہے، وہی تمہارا والی وارث ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا والی وارث نہیں۔ دنیا میں بھی وہی والی وارث ہے، دنیا میں اس کے ساتھ لو لگاؤ تو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ فنعم المولا، بس اللہ ہی بہتر، سب سے اعلیٰ والی ہے، تمہارا وارث ہے، تمہارا اعلیٰ مددگار ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا مددگار نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بھی تمہارا آقا نہیں، مولا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تمہارا داتا نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی تمہارا والی وارث نہیں۔ اگر اس کو والی وارث مانتے ہو تو مسلمانوں کے خانے میں شناختی کارڈ کے خانہ میں ایک اور خانہ بنا دو جس پر لکھا ہو اسلام، 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 اور جب شادی کرے تو وہ دیکھ تو کرے۔ یہ قادیانیوں حرام زادوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو بہت زیادہ، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان، حالانکہ عدالت کا بھی فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر عدالت نے بھی ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود حرام زادے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمان بچیوں کو خراب کرتے ہیں۔ اب اس کا کون خمیازہ بھگتے، کون ذمہ دار ہے کہ 10 سال شادی کی، اب وہ زبردستی اپنی بچیوں کو، بیوی کو کہتا تم زئی ہو جاؤ، تو اس بچی کی جو زندگی تباہ ہوئی ہے وہ اپنے والدین کو کوسے، انہوں نے تحقیق نہیں کی، یا حکومت کو کوسے کہ حرام زدگی حکومت نے کی کہ انہوں نے مذہب کا خانہ ہی نہیں لکھا۔ ایسی بھونڈا پنڈیوں کو چھوڑو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پورا عمل پیرا ہو جاؤ۔ ونعم النصیر،
اس سے بڑھ کر کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کون ہے مددگار؟ وہ سب سے اچھا مددگار ہے. ہر معاملے میں اللہ کی مدد چاہو، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے اس کی نعمتیں مانگو، اللہ سے رزق مانگو. اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، کیونکہ تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی تمہیں مارتا ہے، اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے. تو کم از کم اتنا تو کر جا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پاس پورا کر، اس کی لاج رکھ. اگر تجھے لاج رکھنی آتی ہے تو ڈٹ جا اور ناظرہ کو آرڈر جاری کر دے کہ جب مسلمان شناختی کارڈ بنائے تو جہاں نام ولدیت ہے وہاں ایک خانہ اور سے مذہب آگے لکھوا دو اسلام. کوئی اور نہیں لکھواتا تو نہ لکھوائے. مسلمان عورت ہے یا مرد، نبی کا جو غلام ہے اس کا تو پتہ چلے گا کہ یہ غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. اور یہ بھی غلامی ہے کہ ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم رسول اللہ کو غلام ہیں. ہمارا شناختی کارڈ دیکھتے ہی پتہ چل جا کے کہ یہ غلام رسول ہے بس. اور اس کا چھوٹا سا لفظ ہے مذہب اسلام، مذہب اسلام. کوئی اور نہیں لکھواتا تو نہ لکھوائے. میری امید ہے میری بات عمران خان صاحب تک اور حکومت تک اور ججز تک، عدالت تک، عدلیہ تک بھی پہنچ چکی ہے کہ یہ ضروری ہے، نہایت ضروری ہے. ہماری بچیوں کو رونے سے بچاؤ، ہماری بچیوں کو رونے سے بچاؤ، ہماری بچیوں کو رونے سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر کوئی اور نہیں لکھواتا تو نہ لکھوائے، بھاڑ میں جائے. ہمارے تو لکھو نا، ہمارا تو لکھو نا مذہب اسلام. کوئی اور نہیں لکھواتا نہ لکھوائے. کم از کم ہمارا تو پتہ چلے نا کہ ہم نبی کے غلام ہیں بس. ہمیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں. اگر کوئی لکھواتا ہے تو شوق سے لکھوائے، اپنا مذہب لکھوائے. عیسائی ہے تو عیسائی لکھوائے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. عیسائی اپنا مذہب تو ہے نا. اسی طرح یہودی ہے تو یہودی لکھوائے، ہندو ہے تو ہندو لکھوائے، مرزائی ہے تو مرزائی لکھوائے، قادیانیت لکھوائے. تو پتہ چلے نا ابھی گو میں کاڑے کا غلام ہے. ہم تو آقا علیہ السلام کے غلام ہیں. وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نبی کی غلامی، نبی کی غلامی، نبی کی غلامی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو پٹکا محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں یطع الرسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی غلامی اختیار کی اس نے اللہ کا کہنا مان لیا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی غلامی عطا فرمائے. اور وزیر اعظم سے پھر گزارش ہے کہ مذہب کا خانہ بنا جا، یہ تیری یادگیری رہے گی. مسلمان بار بار تمہیں اپیل کر رہے ہیں کہ بچیوں کا جو رونا ہے وہ سن تو رہا ہے، میڈیا اتنا اچھال بھی رہی ہے، سارے ججز سن رہے ہیں. سارے ڈٹ جاؤ. زندگی اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے. اور ہمارے شناختی کارڈ میں کم از کم ضرور لکھو اسلام، اسلام، اسلام. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں. اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآخر جزا وما علینا الا البلاغ المبین.